خانیان سے موجود ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے لیے بھی زوردار تالیاں بجائیے. میں ان کی گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ بتاتے ہیں جب میں 16-17 سال کا تھا تو میں نے یسوع کو قبول کر لیا. اور جب یسوع کو قبول کیا تو اس کی محبت میں اس قدر گرفتار رہا کہ آج تک انہوں نے شادی نہیں کی. یہ سنگل ہیں اور صرف خدا کی خدمت کرتے ہیں. ہاللیلویا. آج 70 سال سے زیادہ عمر ہو گئی. آج بھی کتابوں میں جہانت، ہاتھوں میں برکت ہے اور زبان میں خدا کا کلام ہے. ہاللیلویا. یہ انسپریشن ہے. اس کو بیٹا دیکھو، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک بندہ کھانے وال سے اٹھ کے چرچ پہنچ جاتا ہے تو ہم محلے سے اٹھ کے نہیں پہنچ سکتے. لیکن that's the difference. یہی فرق ہے، یہی فرق ہے کہ یہ تسلی میں ہے، یہ شکر گزاری میں ہے، اور ہم آج بھی پریشان ہیں. میرے عزیزو، جب تک ہماری زندگی میں خدا نہیں نا، you can do nothing. یہاں پر یاد کہ یسوع نے نہ کر دی، وہاں پر دنیا کی کوئی طاقت ہاں نہیں کر سکتی. یوحنا کے جب اس کے 15ویں باب میں لکھا ہوا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور جو ڈالی مجھ سے جدا ہو جاتی ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی. نہ آ گئی نا، اور جب نہ آ گئی ہے تو پھر جو مرضی کرو، پھر میں ڈبل نوکری کیوں نہ کرو، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو کیوں نہ علاج کرو، جتنے بڑے مرضی بابے کو توڑ سکتے، لیکن یہ کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ خدا نے نہ کر دیا. پلیز اس بات کو اپنی زندگی میں لیجیے. آپ کا خدا میں پیوست ہونا اور خدا کی تمجید کرنا بڑا ضروری ہے. اور یاد رکھیے، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے آپ اس کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، آپ اس کے بارے میں کتنے سنسٹیو ہیں. کلام میں لکھا وہ یہودا اسکریوتی کے بارے میں جانتا تھا. اس کے 12 شاگرد تھے، لیکن وہ 12 کے بارے میں جانتا تھا یہ کتنا لائل ہے، یہ کس حد تک میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے. اس لیے پلیز اپنی زندگیوں پر ضرور غور کیجیے گا. آئیے خدا کے کلام کی طرف توجہ دیتے ہیں. میرے ساتھ زبور 95 کو بھی، زبور 95. اور اس کی 6 آیت سے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. سنیں، یہاں پر لکھا ہے، آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں. کاش کہ آج تم اس کی آواز سنتے. پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچے. میرے عزیزو، خدا کر رہا ہے اور صلاح کر رہا ہے اس کا روح ہمیں کہ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں، اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں. یہ سچائی ہے، لیکن آگے دکھ ہے. اور دکھ کیا ہے؟ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے. The problem is that ہم خدا کی سننا نہیں چاہتے. اس دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ہر کوئی سنانا چاہتا ہے، سننا نہیں چاہتا. حالانکہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، خدا نے ہمیں 2 کان دیے ہیں اور 1 منہ دیا. اس کا مطلب ہے کان 2 ہے تو مطلب زیادہ سننا چاہیے.
اور منہ ایک ہے تو کم سننا چاہیے، لیکن ہم اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں۔ اور خدا بھی یہی گلہ کر رہا ہے یہاں پر کہ کاش آج کے دن تم اس کی آواز سنتے۔ ہم اس کی آواز نہیں سن رہے، اور جب ہم اس کی آواز نہیں سن رہے تو پھر خدا کا کلام ہماری زندگی میں پورا نہیں ہوگا۔ خدا کا کلام ہمارے لیے قدموں کے لیے روشنی اور راہوں کے لیے چراغ نہیں بنتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی آواز نہیں سن رہے۔ میرے عزیز، اس دنیا میں بہت ساری آوازیں ہیں، بہت سارے راستے ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے پرانے راستوں سے پوچھو اچھی راہ کدھر کو جاتی ہے۔ یرمیہ 2 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے پرانے راستوں کی بابت پوچھو اچھی راہ کدھر کو جاتی ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے، یہ کتاب یہ قدیم الایام ہے۔ خدا اپنے بارے میں کہتا ہے میں بزرگ خدا ہوں جو قدیم الایام ہوں۔ وہ ہمارے باپ ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا خدا ہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں اس کے منہ کی باتوں پر کان لگانے کی جو تخلیق سے پہلے ہے۔ اس سے قبل کے زمین و آسمان تخلیق ہوئے ہو اس وقت بھی خدا تھا، اور اگر خدا ہے تو پھر اس کی آواز سنیے، اور وہ آواز کیا ہے؟ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں، آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خدا کے حضور کیا دیں گے؟ گھٹنے دیں گے، اپنے خدا کو تھام دیں۔ آج چرچز اس لیے خالی ہیں کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جھکنے کے لیے، گھٹنے ٹیکنے کے لیے۔ ہماری لائف بزی لائف ہے، ہماری لائف چیلنجنگ لائف ہے، ہماری لائف میں پرابلمٹک لائف ہے، لیکن یاد رکھیے یسوع نے کہا تھا اے بہت سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ غور کیجیے، ہم کہہ رہے ہیں میری لائف میں پرابلمس ہیں، میری لائف میں چیلنجز ہیں، میری لائف میں ضرورتیں ہیں، میری لائف میں سب کچھ ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ، I will give you everything، میں تمہیں سب کچھ دوں۔ اور اگر خدا سب کچھ دینا چاہتا ہے تو پھر بھی لکھا ہے کاش آج کے دن ہم اس کی آواز سنتے، ہم پھر بھی اس کی آواز پر دھیان نہیں لگا۔ خروش 23:25 میں لکھا ہوا ہے تو اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب کیا کرے گا؟ تیرے روٹی پانی پر برکت ڈالے گا۔ پلیز غور کیجیے، گاڈ از سیئنگ تو اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا کرے گا؟ تب جب آپ اس کی عبادت کریں گے، جب آپ اس کی تمجید کریں گے، جب آپ اس کے آگے جھکیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، وہ آپ کو اپنے منہ کی باتوں سے اور اپنے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کر رہے گا۔ زبور 34 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے بابر کے بچے بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن آگے لکھا ہے لیکن، اگلے پورشن میں لکھا ہوا لیکن، غور کیجیے، لیکن خدا کے طالب، خدا کے سیکر آف گاڈ، خدا کے طالب جو خدا کی طرف اپنا دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو خدا کی تلاش میں ہیں، جو خدا کی راہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے کلام پر اپنے کانوں کو، اپنے دل کو، اپنی سوچوں کو، اپنے دماغوں کو لگائے ہوئے ہیں، وہ کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے۔ غور کیجیے اپنی زندگیوں پر، آپ کس کے طالب ہیں؟ آپ کی طلب پیسہ ہے، آپ کی طلب آرام ہے، آپ کی طلب شفا ہے، آپ کی طلب اپنی ضرورتیں ہیں، تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا دراصل، کیونکہ ورڈ آف گاڈ خدا کا کلام کر رہا ہے۔ بابر کے بچے بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے طالب۔ آج اپنی زندگی کو غور کیجیے گا، آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ آپ کس کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کی زندگی میں جس چیز کی جستجو ہے وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ہماری جستجو خدا کے کلام کے علاوہ کوئی اور ہے
اگر ہماری زندگی کی پرائورٹی لسٹ میں یسوع لاسٹ پر ہے، ہمارا آرام، ہماری ضرورتیں، ہمارے فنکشنز، ہماری اپنی چیزیں، ABCD ایوریچ اینڈ ایوری تھنگ، اگر وہ ٹاپ لسٹ پر ہے اور خدا کی لسٹ لاسٹ میں نام آ رہا ہے، تو پھر یقین جانیے آپ جو کچھ مرضی کر لیں۔ ہجی کی کتاب میں لکھا ہے سوراخ در تھیلی، سوراخ در تھیلی آپ کا پورشن ہے، جس میں آپ جو کچھ بھی جمع کریں گے وہاں پر لیک ہو جائے گا، آپ جو کچھ بھی کریں گے نقصان ہوگا۔ لیکن جہاں پر خدا ہے میرے عزیزو، وہاں پر یرو کی دیوار بھی گر جاتی ہے۔ Why? Because they obey the God. انہوں نے خدا کی فرما برداری کی ہے۔ The Lord told them. خدا نے ایک عجیب انہیں بات سکھائی ہے۔ اس نے کہا کہ یرو کی دیوار کو گھرانا ہے تو جسٹ موو، اس کے چوگرد چکر لگانے اور 7 دن چکر ہی لاتے رہنا۔ اور کیسے چکر لگانے؟ کاہنوں کو ساتھ لینا ہے، ورشپرز کو اکٹھا کرنا ہے، and just worship the Lord، نسنگے پھونک رہے ہیں۔ کیسی بات ہے یہ، کیسی عجیب سی بات ہے۔ لڑنی جنگ ہے، کرنا شہر کو فتح، اقدام ہے چکر لائیں، لیکن نہ دا سنگل باڈی، کسی ایک نے بھی کوشچن نہیں کیتا۔ بھائی سب ٹھنڈ پڑی ہوئی، سوری یاد کی کم پہ گیا سا، تنہوں پتہ ڈیوٹی لگی سی، شادی کرتے سب بزی سن، آج نہیں پہنچ سکے نا۔ دے اوبے، انہوں نے اس کی بات کو مانا، انہوں نے اس کی آواز کو سنا۔ میرے عزیزو، جب آپ کی زندگی میں خدا کی آواز سننے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ لوگ آپ کے آگے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ یسوع نے فرسٹ آتے سال یہ دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے، اور جب اس نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے، میں باپ کی آواز سنتا ہوں، تو پھر لوگ اس کو آ کے سجدہ کرتے، تو اس کو کسی کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شیطان بڑا اسے آ کر آسمان کا کہہ رہا ہے منو جھک جا، مجھے سجدہ کر، تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ جو بچے گا اپنی زندگی پر غور کیجئے، ہم لکھے ہوئے پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، جو لکھے ہوئے پر ہم کتنا کمپرومائز کرتے ہیں۔ ایک عجیب سی منطق میں ایک دن پڑھ رہا تھا متی کے انجیل میں، وہاں پر لکھا ہوا جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو ہے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ میں سوچ ہی پا گیا، میں کہ خدا مجھے کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے پاس تو کہیں نہیں ہے، تو جو ہے جو تھوڑا بہت ہے تو وہ بھی لینا چاہتا ہے۔ And God told me، سیکھنے والی بات ہے، خدا نے سکھایا، کیونکہ یہ مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ ہرگز شرمندہ نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزو، اگر آپ تھوڑے میں دیانتدار ہیں، خدا آپ کو زیادہ کا مختار بنائے گا۔ بہت عرصہ پر جب لوگ تھوڑے ہو رہے، میں نیا نیا خادم تھا، تو میں نے پریشان ہو جانا، میں سے کلام ہی نہیں سنا، وہ لوگ ہی تھوڑے تھے، جب زیادہ ہونے تھے مجھے جوش پڑا، کہا تو کیا تو لوگوں کو بھی سننا؟ یاد رکھیے، ہم بھی یہی پہ آگے غلطی کر جاتے ہیں۔ ہمارا خیال ہوتا ہے جتنے بہتے لوگ ہوتے بہتا مسا ہوتا ہے، جتنے تھوڑے لوگ ہوتے تھوڑا مسا ہوتا ہے، جتنے بہتے پیسے ہوں وہ تو خدا کو دینا چاہیے، جو تھوڑے ہوتے وہ اپنے لیے رکھ لینا چاہیے۔ ایسے سامنے آپ ہی نہیں بچتا خدا تیروں کی دیں گے۔ پلیز یاد رکھیے، مجھے یاد ہے ایک وقت ایسا آیا کہ میری ٹوٹل تنخواہ 2500 روپے آنے سے، اور اس 2500 میں سے بھی میں جا کے 300 روپے اپنے پاسٹر کو دیا کرتا تھا، اور آج خدا کا شکر ہے 10,000 ایوری منتھ، میں اپنے استاد جی کو 10,000 کا ہر مہینے دینے کی بھی میں نے کبھی نہیں سوچا میرا بچے گا کہ نہیں بچے گا، میں قرضہ دینا، میں بل دینا، میں فلانے کا دینا، ڈزنٹ میٹر۔
کیونکہ جب میں دیتا ہوں تو پر خدا آٹومیٹکلی میری ضرورتیں پوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں خدا انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. گنتی 23 باب اور اس کی انہی آیت میں لکھا ہوا خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے. وہ دھوکہ نہیں دے رہا آپ کو. وہ کہہ رہا ہے آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں. جب آپ خدا کو ورشپ کریں گے, جب آپ خدا کی حضوری میں جھکیں گے تو پھر خدا اپنا آپ پر ظاہر کرے گا. سلیمان نے جب خدا کو فرسٹ آپشن دی, پرائورٹی دی, تو کلام میں لکھا ہے خدا سلیمان پر ظاہر ہو گیا اور اس نے کہا بات آ میں تجھے کیا دوں. میں نے تیرے سامنے دولت رکھی ہے, شہرت رکھی ہے, عزت رکھی ہے, جو چاہتا ہے چن لے. لیکن پتہ ہے سلیمان کیا کہہ رہا مجھے صرف اور صرف اپنی سمجھ اللہ دل دے دے, انڈرسٹینڈنگ دے دے, انڈرسٹینڈنگ دے دے. اس نے انڈرسٹینڈنگ مانگی ہے. انڈرسٹینڈنگ اس لیے مانگی ہے تاکہ اس کے ریولیشن میں پورا اترو, اس کو اپنا سکے. اے نہیں مینوں کی بچ میرے کو ٹائم ہی نہیں, اتنا بڑا تھک گیا. دیٹس انڈرسٹینڈنگ. یہاں پر انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ جتنے مرضی بھی تھکے ہوں, جو چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کے لیے کر رہا ہے, اور جو چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے آپ جتنے مرضی بھی ویلے ہوں آپ نہیں پہنچ پائیں گے, کیونکہ وہ آپ کے لیے چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کی زندگی میں امپورٹنس کیا ہے, اہمیت کس چیز کی ہے, اور جو چیز آپ کے لیے اہم ہے وہی آپ کریں گے. آپ مجھے بتائیں کبھی کسی نے روٹی کھانی بھولی؟ آج تک ہم نے کبھی روٹی کھانا بھولی نہیں نہ بولتے, کیونکہ یہ ہماری روٹین ہے. لیکن ہم چرچ جانا بھول جاتے ہیں. اچھا آج اتوار سی, اچھا آج اتوار سی, اوہو آج اتوار سی پر پتہ ہی نہیں سی لگا. آج اتوار سی, اوہو آج ہفتہ سی, دوائیاں میٹنگ سی, اوہو. یہ کتنی خطرناک کنڈیشن ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں اچھا بولو پتہ نہیں, اس کا مطلب ہے وہ خدا کے بارے میں سینسٹیو نہیں ہے, ہم اس کی آواز سننے کے لیے سینسٹیو نہیں. یشوع کی سرفرازی کی وجہ یہ تھی وہ روز اس کی بارگاہ پر جا کر اس کا انتظار کرتا. جب آپ اس کی بارگاہ پر اس کا انتظار کریں گے تو یقین جانیے آپ کی زندگی میں شیطان کبھی ہاتھ نہیں ڈال پائے گا. ایوب کی زندگی سے سیکھیے میرے سے, اس نے خدا کو مس نہیں کیا. لاسٹ ٹائم بھی میں پتہ نہیں کسی سنڈے بتا رہا تھا اور روٹی کھانا بھول جاتا تھا, لیکن وہ کہتا ہے میں روٹی کھانا بھول جاتا ہوں لیکن خدا کے کلام کو نہیں بھولتا. میں نے اپنے منہ کی ضروری خوراک سے زیادہ خدا کے کلام کو رکھا. پلیز اپنے دل کو اپنے شکنجے میں رکھیے اور اپنے آپ کو سکھائیے. God is God. خدا وہ خدا ہے جو قدیم الایام ہے. جو بھی اس کی شریعت پر, اس کے آئین پر چلتے ہیں ان کی زندگی میں کبھی کھاتے نہیں ہیں, وہ کبھی خطا نہیں کھاتے. اگر ہم خطا کھا رہے ہیں, اگر ہم کھاتے ہیں تو سم تھنگ از رانگ. ہمارا ریلیشن شپ کمزور ہے خدا کے ساتھ, اور جب جہاں پر ریلیشن شپ کمزور ہوتا ہے وہاں پر شیطان حملے کرتا ہے. وہاں پر کھاتے ہیں, وہاں پر انسڈن ڈیتھس ہوتی ہیں, وہاں پر ٹریجڈیز ہوتی ہیں, وہاں پر کال ہوتا ہے. پرسوں ایک مووی میکر میرے پاس آیا بڑے سال پہلے. صبح سے دعا کروائی, جیسی دعا کی خدا نے اس کی سن لی. اس نے مجھے کال کی, پیسے خدا کا شکر ہے مجھے FIA میں جاب مل گئی اور میں ریگولر ہونے میں اچھی بات ہے. چرچ آیا, پیسے ٹائم ملے لگا, 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ سال. کرونا آیا, شادی ہے بھائی, مجھے پھر ملے. میں کال کی تھی, میں نے مووی بنانی ہے, آ رہے. میں نے باتوں میں پوچھا, میں نے کہا کیا بنا چاہو گا؟ پیسے کو پریشانی بات کی ہے, کیا ہو گیا؟ وہ نکال رہے ہیں کہ کیوں؟ سر پتہ نہیں کی مسئلہ. میں کہا میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ نافرمانی ہے, مسئلہ نافرمانی ہے. جہاں پر خدا نہیں ہے وہاں پر سب کچھ ہے, وہاں پر ہر طرح کا حسد ہے, وہاں پر تفرقہ ہے, وہاں پر گناہ ہے, وہاں پر لڑائیاں جھگڑے, وہاں پر بغض ہے,
وہاں پر بھوک اور پیاس اور ننگ ہے. اب کاشتوں کی کتاب کو پڑھیں. آسمان میں ہے جہاں پر یوحنا کو خدا لے کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہاں پر بھوک نہیں ہے، وہاں پر پیاس نہیں ہے، وہاں پر آہو نالا نہیں ہے. وہ ایک ایسی جگہ ہے جتنے ضرورت ہے کوئی نہیں. ہر ایک چیز کے لیے کیا برا ہی ہے کافی. عزم سے ذبح کیا ہوا برا ہی کافی. اور غور کیجیے جہاں پر لوگوں کو فکر نہیں ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا پیے گے، وہاں پر صرف اور صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے، ورشپ ہو رہی ہے. اور جہاں پر ورشپ ہو رہی ہے وہاں پر آٹومیٹکلی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. پلیز ہیونلی پرنسپل کو فالو کیجیے، آسمانی اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیے. جب آپ کی زندگی میں ورشپ لائف سٹائل ہو جائے گا، آپ کا دعائیا لائف سٹائل آپ کا ہو جائے گا، خدا آپ کی زندگی میں نمبر 1 ہو جائے گا، تو کلام میں لکھا ہے پھر آپ کی ضرورتیں نہیں رہیں گی، بلکہ آپ کی ضرورتیں محتاط بن جائیں گی. اور نہ صرف آپ خود کھائیں گے بلکہ بتھیروں کے لیے برکت کا باعث بن جائیں گے. ہاللیلویا. پلیز ہمیں جھکنا ہے، اور ہم جب تک جھکیں گے نہیں فتح ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. آپ کو جھکنے کی عادت ڈالنی ہے، کیونکہ کلام میں یہ سچائی واضح طور پر ہے. یہ پرابلمز ہماری اپنی کریٹڈ ہے. اپنی زندگیوں کو صرف اور صرف اپنے آپ کو چینج کیجیے. خدا کو بدلنے کی ضرورت نہیں. ہم میں سے بہت سارے خدا وچ غلطیاں کرتے ہیں. خدا من ویکھی نے تو انج کیتا میں، خدا من تینوں ویکھے نہ میں تیرے کو اتنی دعا کی دی، تینوں پتا سی. وہ خدا کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لا تبدیل ہے. کلام میں لکھا وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں بدلنا ہے. ہاں بدلنا. خدا من تینوں پتا ہی حالات ماڑے پھر بھی تو انج کر. لیکن آپ نے اپنے حصے کا بویا کہاں؟ بہت سال پہلے نیوزی لینڈ سے خادم ہے، اس وقت ہمارا چرچ تھا بنا، ہم چھت پہ میٹنگس کر رہے تھے، ہماری کنونشنس تھی. تو ایک پاسٹر نے اچانک مجھے کال کیا، انہوں نے کہا بھائی صاحب سگنل کی آؤٹیج ہوئی ہے، اسی طرح حالات تھے، راستے بند ہو گئے ہیں. تو انہوں نے بھٹوں پہ پنڈی میں منادی کرنے جانا تھا. تو اس کا مسئلہ تھا اگر آپ مہربانی کریں تو آپ اپنی کنونشن میں موقع دیں. میں کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. آئیے. اس نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اپنے سرمن کو کینسل کر کے مجھے موقع دیا. سرمن ہوا، دعا ہوئی، ختم ہوئی. میں نے اسے آفرنگ دی. پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے. میں نے کہا یہ آفرنگ ہے آج کی میٹنگ کو، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے. تو سڈنلی وہ بولنا شروع. اس نے کہا یو آر اے ریئل پینٹیکوسٹل، تم اصل ایماندار ہو. کس نے کیا ہے یہ آپ کا حق بنتا؟ کہتی نہیں. I want to tell you one thing. اس نے کہا میں تمہیں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ یسوع نے کہا کہ اپنے لیے زمین پر مال اکٹھا نہ کرو. میں کہا جی غور کیا، یہ آیت پر لکھی ہوئی میں نے پڑھی. اس نے کہا اس کی ریولیشن کو خدا چاہتا ہے آپ کا اکاؤنٹ آسمان پر ہو. آپ کا جیسا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اپنے بینک اکاؤنٹ میں آپ پیسے ڈپازٹ کرواتے ہیں، تو اسی طرح جب آپ اپنا آسمانی اکاؤنٹ خدا کے حضور میں دے کر اپنا اوپن کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کے اکاؤنٹ میں پروفٹ انگیج کرتا ہے. وہ پروفٹ کو انکریز کرتا ہے. وہ مجھے سکھاتی چلی جائے تو بتایا کہ اگر آپ 100 روپے دیتے ہیں تو خدا اس 100 کے ساتھ 100 اور کرتا ہے، کیونکہ وہ 100 گنا دینے پر قادر ہے. 100 گنا لوٹا کر دیکھو آپ کے ہیمنلی اکاؤنٹ میں 200 روپے جمع ہو گئے. اگر آپ کو سال بعد 2 سال بعد 200 روپے کی ضرورت ہے then you pray to the God. آپ خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ خدا مجھے 200 روپے دے، تو خدا اپنے فرشتوں کو کہے گا کہ اس کے اکاؤنٹ میں چیک کرو پیسے کتنے ہیں. اگر 200 روپے ہے تو وہ دے دے گا. لیکن اگر آپ کی ضرورت ہی 1000 کی اور آپ نے اس وقت تک جمع ہی 1000 روپیہ نہیں کرایا تو آپ جتنی مرضی دعا کریں آپ کا اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس نہیں، اس لیے آپ کی دعا نہیں سنی جاتی. اس لیے پرابلم میجورٹی آف اس ود اس ہماری قوم میں زیادہ تر پرابلم یہ ہے کہ ہم خدا پر ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم خدا کے حضور میں جھکتے نہیں ہیں. کلام میں لکھا ہے اپنے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کریں. اپنے پہلے پھلوں سے کیا کریں؟ خدا کی
تعظیم کرو. آپ پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتے. آپ تو جڑا بچے کچھ وہ خدا کو لے آتے. یاد رکھیے آپ جب پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم نہیں کرتے تو پھر خدا بھی آپ کی برکت کے لیے انگیج نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں خدا من پہلے عہدہ میں دینا, پھر میں عہدہ دینا, پھر عہدہ دینا, چلو انہیں ایک بچے چلو انہیں جو تھوڑا حصہ بھی کاٹ دیں. ایسے آپ اپنی برکت کے ساتھ خود کمپرومائز کرتے ہیں. دعا کے لیے خدا نے کہا سب سے پہلے اٹھ کر کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. فرسٹ پرائورٹی ہماری کیا ہونی چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے. لیکن نہیں دعا کا شام کو تیرے ٹائم لگے کر چلو کرتے ہیں اور تو میں لیٹ ہو گئی ہوں, میں کر لوں, میں وہ کر لوں, میں وہ کر لوں, کرتے 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 ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ برکت نہیں رہتی. پلیز غور کیجیے, خدا نے جب بنی اسرائیل کو آسمانی من کھلانے کے لیے انگیج کیا تھا تو لکھا ہے الیسو وہ پھوٹنے سے پہلے, سورج کے نکلنے سے پہلے ہم نے اٹھ کر کیا کرنا تھا؟ من بٹورنا. ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا تھا اس وقت بنی اسرائیل کو؟ خدا اپنے خاندان کے لیے, اپنی فیملی کے لیے من کو اکٹھا کرنا, آسمانی خوراک کو. من کا مطلب تھا فرشتوں کی خوراک, اس کو اکٹھا کرنا. اور آج آسمانی خوراک کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. ہماری زندگی میں اگر کسی چیز کو اول درجہ ہونا چاہیے تو وہ خدا کا کلام ہے. اور جب آپ کی زندگی میں خدا کا اول درجہ ہوتا ہے تو پھر خدا آپ کو اول کرنا شروع کر دیتا ہے. داؤد کی زندگی کے بارے میں خدا نے کہا, اور کیجیے پہلے سامول اس کے 15 باب اور آیت 13 آیت میں لکھا, خدا نے سامول کو کہا یہ آدمی میرے دل کے موافق ہے. It is according to my heart. اب یہ آدمی خدا کے دل کے موافق ہے. اس میں بات کیا تھی؟ اس کی وجہ بڑی کیا تھی کہ he was always a worshiping God man. وہ ورشپر تھا, وہ ہمیشہ خدا کی تمجید کر رہا ہوتا تھا, وہ شکر گزاری کر رہا ہوتا تھا, وہ خدا میں انگیج رہتا تھا. اس کا دل خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اور جب اس کا دل خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو اس کے سامنے جاتی جولیت بھی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو جاتی جولیت نہیں نظر آتا بلکہ خدا نظر آتا ہے. میرے عزیزو, جب آپ کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوتا ہے, جب آپ کے دھیان خدا کی طرف لگے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کے مسئلے نظر نہیں آتے, آپ کو آپ کے چیلنجز نہیں نظر آتے, آپ کو مصیبتوں کے پہاڑ نہیں نظر آتے, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ پہاڑ میدان ہو جائیں گے. ہاللیلویا. آج ضرورت ہے, آج ضرورت ہے. آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ اور آپ کو اس وقت ہی وہ نظر آئے گا جس کے آگے آپ جھکیں گے, جس کے آگے آپ سجدہ ریز کریں گے. آج ہم میں سے بہت سارے دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اپنی ضرورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہی وجہ وہ چیزیں ہم سے آگے آگے بھاگ رہی ہیں اور آپ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. خدا رہا کاش آج ہم اس کی آواز سنیں اور اپنی ضرورتوں کی بجائے خدا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیجئے. یقین جانیں اس کے کلام میں لکھا یہ چیزیں تجھے انعام میں مل جائیں گی. ہاللیلویا. انعام آپ کا ہے اور یہ انعام خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے, لیکن اس وقت ملے گا جب آپ اس کی مرضی کو پورا کریں گے. داؤد اس بات کے لیے دکھی ہے, وہ کہہ رہا ہے آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں, اپنے خالق خدا کے حضور گھٹنے ٹیکیں, آئیے اسے ورشپ کیجیے اپنے مال سے, اپنی دولت سے, اپنے ٹائم سے, اپنی جان سے, کیونکہ جب آپ اسے ورشپ کریں گے تو آپ کا خدا آپ کے سروں پر تاج پہنا دے گا. اور یہ تاج کوئی اتار نہیں سکتا, کیونکہ جس نے پہنایا ہے وہی اس کا حقدار ہے. اور جب اس نے تاج پہنا دیا ہے تو وہ تاج کوئی دوسرا لے بھی نہیں سکتا. پلیز پلیز آج اس کی آواز کو سنیے. The God's plan for your life صرف ایک نسل کے لیے نہیں ہے, اس کے منصوبے آپ کے لیے پشت در پشت ہے, پشت در پشت ہے. آپ کی ایک نسل کو خدا نے دیکھا, بلکہ جب خدا کو نے داؤد کو بلایا اس کے دل کے موافق ہو گیا تو اس نے کہا تیری نسل میں سے اس تخت پر بیٹھنے کے لیے مرد کی کمی نہیں ہوگی. ہاللیلویا. اور 39 پشتیں 39 پشتوں تک بادشاہی داؤد کی نسل کے بعد چلتی رہی ہے. میرے سے ایک پشت کی گل نہیں ہے, دوسری 39 جنریشنز.
اور 40 میں یسوع خود پشت در پشت خدا اپنے لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک چیز پر غور کیجیے، انڈرسٹینڈ کیجیے، ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں واقعی یہ بنا ہوتا ہے، واقعی یہاں پر لوگ اچھے نہیں ہیں، واقعی فراڈ ہے، جہاں پر دھوکے ہیں، لیکن پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب میں حالات اس سے بھی بدتر تھے، حالات اس سے بھی بدتر تھے، اور ان بدتر حالات میں خدا کا کلام منہ پر ظاہر ہوا اور اس نے کہا میں نے تجھے، یو آر دا اونلی ون، تو صرف تو ہی ہے جسے میں نے زمین پر راستہ آزمایا۔ اور کلام میں لکھا ہے، غور کیجیے، کلام میں لکھا ہے نوح نے خدا کی نظر میں، خدا کی نظر میں فضل حاصل کی، گریس حاصل کی، فیور حاصل کی، کیونکہ خدا نے نوح کو کہا کہ تو صرف تو ہی ہے جو اس قابل ہے۔ تو کیا آج آپ میں سے کوئی نوح ہے، کوئی ایسا نوح ہے جس کے بارے میں خدا کہہ سکے یو آر دا رائٹ مین؟ میرے سے تو غور کیجیے، حالات بد سے بدتر تھے، نسل تباہ و برباد تھی، لیکن خدا نے نوح کو کہا تو وہ واحد شخص ہے جس کی فیملی میری نظر میں ایک آئیڈیل فیملی ہے۔ اور آج خدا چاہتا ہے یہاں سے بھی کوئی آئیڈیل فیملی اٹھے۔ آئیے اگر آپ آئیڈیل فیملی تو آئیے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور آج خدا سے فضل مانگی ہے کہ ہم وہ کشتی تیار کریں جو اس کے آگے جھکنے والے لوگوں کی ہو، جو اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے والی ہو، وہ اس کی آواز سننے والی ہو۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آپ لوگ واقعی نوح کے زمانے کے لوگوں کی طرح ہے یا نوح کے زمانہ میں سے صرف نوح کے خاندان جیسے ہیں؟ یہ ڈسیزن آپ نے کرنا ہے۔ کیا آپ اس کی آواز سن رہے ہیں؟ اگر سن رہے ہیں اور واقعی آپ نوح جیسے ہیں تو پھر یقین جانیے پیدائش نامے باب میں لکھا ہے خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی۔ خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو کیا دی؟ اور برکت کیا دی؟ اور ان کو کہا باور ہو، بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ پھر خدا کہتا ہے یو کین گرو، تو بڑھتا چلا جائے گا، تو پھیلتا چلا جائے گا، تیرے گھاٹے نفع میں بدلتے جائیں گے، لیکن کب ہوگا؟ خدا کب برکت دیتا ہے؟ خدا کب اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے؟ جب آپ اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ نوح نے خدا کی آواز کو سنا ہے میرے سے۔ خدا نے کہا میں نے انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین سے مٹا ڈالوں، خدا کر رہا، لیکن نوح کے بارے میں کہنا ہے مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا۔ نوح کیا ہوا؟ مقبول ہوا۔ خدا ایک جگہ پر کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین انسان کو ختم کر دینا ہے، لیکن صرف نوح خدا کی نظر میں کیا ہے؟ مقبول ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کیجیے۔ ہیلیلویہ۔ ایک جگہ پر خدا کہہ رہا ہے میں ختم کر دوں گا، میں غرق کر دوں گا، لیکن ساتھ نوح کے بیٹوں کو برکت دے رہا ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ یہ بات عجیب اس لیے نہیں ہے نا کیونکہ نوح نے خدا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ آئیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، خدا کی آواز پر کان لگائیے۔ آئیے اس کی آواز سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ ہیلیلویہ۔ آئیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور آئیے خدا سے فیور مانگنا شروع کیجیے۔ آئیے اس سے کہنا شروع کیجیے خدا میں بہت راستہ باز ہوں، جو زمانہ کے لوگوں میں بے عیب ہوں۔ اگر آپ کی زندگی میں عیب ہے تو اسے دور کیجیے اور آئیے خدا کے حضور میں اپنا مقدمہ لڑیے اپنی دعاؤں کے ساتھ۔ کہیے خدا میں راستہ باز ہوں، جو اس زمانہ کے لوگوں میں بے عیب ہوں اور تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ آ تو مجھے برکت دے، آ تو میری نسل کو برکت دے، آ تو میری فیملی کو برکت دے، میرے ازدواج کو برکت دے، میرے کاروبار کو برکت دے، کیونکہ میں جانتا ہوں خداوند جب تو برکت دے گا تو میں پھلوں گا، میں پھولوں گا اور زمین کو باہر کروں گا۔ ہیلیلویہ
ہاللیلویا. آئیے میرے عزیزو اپنے ہونٹوں کو کھولیے. آئیے اپنی راست بازی کے لیے خدا کے حضور میں دعویدار بن جائیے. کیونکہ حزقیل 23 اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے خدا کہہ رہا ہے میں نے ان کے درمیان تلاش کی ہے. میں نے ان کے درمیان تلاش کی ہے کہ کوئی شخص ایسا ملے جو وسیل کو تیار کرے اور رہنوں میں کھڑا ہو، لیکن کوئی نہیں ملا، کوئی نہیں ملا. اس لیے اس نے اپنی برکت کا ارادہ چینج کر لیا ہے. آئیے میرے عزیزو، خدا آج آپ کی تلاش کر رہا ہے. میرے بھائی میری بہن، اسے تیری تلاش ہے. اگر تو نے اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنے خیال اپنے خدا کو دے دیے ہیں تو پھر یاد رکھنا خدا آپ کے لیے اپنا آسمان کھولنے کو ہے. آپ کے وسیلہ سے اس شہر کو، اس علاقوں کو بدلنے کو ہے، قوموں کو چینج کرنے کو ہے. بائبل میں ایک ہی آدمی ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، جس کو خدا نے بلایا ہے اور اسے کہا ہے تو میرے حضور چل اور راست باز ہو، کامل ہو. اور جب وہ اس کے حضور چلتا ہے، کامل ہوتا ہے، تو قوموں کے چٹھے میرے بھائیوں میری بہنوں اس کی نسل سے پیدا ہو رہے ہیں. آئیے اپنے آپ کو کامل کھینچیے، اپنے آپ کو دلیر کھینچیے، اپنے آپ کو زوراور کھینچیے، دلیر کھینچیے. کیونکہ لکھا آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی، ہرگز نہیں ٹلیں گی. بھائی عامر، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میرے بہنوں میرے بھائیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ God is saying تو میرے حضور چل اور کامل ہو. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئیے خدا سے وعدہ کیجیے اور وہ وعدہ کیجیے جس پر آپ نے پورا اترنا ہے. اس بات کو یاد رکھیے. اور خدا آپ کو کہہ رہا ہے تو چل میرے حضور میں چل اور کامل ہو. میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. اور خدا کے لوگوں غور کیجیے، خدا کیا کہہ رہا ہے تو میرے حضور چل اور کامل ہو. اور پھر میں کہہ دوں گا میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا، میں عہد باندھوں گا اور کیا کروں گا تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا، بہت زیادہ بڑھاؤں گا. آئیے خدا کے ساتھ عہد کیجیے، آئیے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور کہیے خدا پوری درجے کی ذخیرہ خانہ میں لاؤں گا، پورے دور پر تیرے ساتھ چلوں گا. کیونکہ تو خدا میرا خدا ہے، او تو میرا باپ ہے، تو میرا مہیا کرنے والا ہے، تو میرا سرفراز کرنے والا ہے. اور یو آر مائی میکر. آئیے خدا سے کہنا شروع کیجیے میرے عزیزو. بہت سال پہلے میں نے خدا کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اور یقین جانیے مجھے آج اس بات کا تجربہ ہو رہا ہے. خدا کے ساتھ چلنا سب سے اتم ہے، خدا کی راہوں پر چلنا سب سے اتم ہے. اس کے وعدوں کو، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرنا سب سے اتم ہے. کیونکہ جب آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. اب آپ یسوع کے نام ہے. آئیے اپنے ہاتھوں میں اپنے تیل کو لیجئے. آئل کی شیشی جو آپ لے کر آئے ہیں میں اس کو اپنے ہاتھوں میں لیجئے. میں اس کے لیے دعا کرنے چاہ رہا ہوں. لاسٹ سنڈے میں نے آپ سے کہا تھا اپنے ساتھ آئل کو لے کر آئیے. آپ میں سے اگر کوئی آئل لے کر آئے تو پلیز اپنے ہاتھوں میں اپنے آئل کو لیجئے. میں اسے بلیس کرنا چاہ رہا ہوں. اب آپ یسوع کے نام میں میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. خدا تیرے لوگوں نے خدا نے اس آئل کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. اس آئل کو میں عنایت کرتا ہوں اور فضل بخش دے. یہ تیل خدا تیرے جلال کے لیے گواہیاں لے کر آئے. یسوع کے نام میں بندھنوں کو توڑ دے، جو وہ کو خاتمہ کر دے. ہر ایک ناپاک روح یسوع کے نام میں سوال کی قدرت کے وسیلہ سے بھاگتی چلی جائے. باج بچ جاتا رہے، بیماریاں جاتی رہے، کمزوریاں جاتی رہے، جاب کے پرابلمز جاتے رہے، مذہب کی کمی جاتی رہے، حکمت کی کمی جاتی رہے. ہر ایک چیز یسوع کے نام میں اس سوال کے آگے گھٹنے ٹیک دے. یسوع مسیح کے نام سے خدا میں اس سوال کو بلیس کروں، برکت دے رہا ہوں. یسوع نام میں خدا فتح لے کر آئے. تیرے جلال کے لیے خدا تیرے لوگ شفا پائیں، معجزے دیکھیں اور گواہیوں سے بھر کرو. یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں. آمین، آمین، آمین.